يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. وقت بہت کم ہے، قبلہ صاحب آ گئے ہیں، بس 2-4 منٹ آپ کو زحمت دینی ہے. مل کے صلوات پڑھے بابا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الامی الہاشمی القرشی المکی المدنی السید البہی والسراج المضی الکوکب الدر المسدد الرضی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب رب العالمین والسید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یالی انتا مسل و کعبہ باواز بلند صلوات شیعہ نے حیدر قرار عزاداران مظلوم کربلا زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر پاک کی بہت معروف حدیث بیان کی ہے، بس زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی، دو چار باتیں آپ کو بتا کے تو آپ سے اجازت لوں گا۔ پیغمبر پاک کی بہت مشہور حدیث پڑھی ہے کہ یا علی انتا مثل کعبہ، یا علی آپ کی مثل کعبے کی مثل ہے۔ توجہ ہے، یا علی آپ کی مثل کعبے کی مثل ہے۔ کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں، رسول اعظم ہیں، ولی خدا ہیں، وہ یہ حدیث فرما رہے ہیں کہ یا علی آپ کی مثل کعبے کی مثل ہے۔ کچھ لوگوں نے سرکار رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ یا علی آپ کی مثل کعبے کی مثل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا وضاحت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ یا علی انت مثل کعبہ، کہ یا علی آپ کی مثل کعبے کی مثل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں۔ لوگ متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ لوگ سب مل کے کعبہ کے پاس جاتے ہو، کعبہ آپ کے پاس نہیں آتا۔ توجہ ہے، آپ سب لوگ کعبے کے پاس جاتے ہو، کعبہ آپ کے پاس نہیں آتا۔ اسی طرح پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی میری امت میں تو کعبے کی طرح ہے، جس طرح لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں کعبہ ان کے پاس نہیں آتا، اسی طرح یا علی لوگ تیرے پاس آئیں گے، تو کسی کے پاس نہیں جائے گا۔ یا علی جس طرح لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں کعبہ ان کے پاس نہیں آتا، اسی طرح یا علی تو کسی کے پاس نہیں جائے گا، لوگ تیرے پاس آئیں گے۔ ماشاءاللہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ میری تائید کریں گے، اور جو نہیں گئے مولا ان کو حج کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب لوگ کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں، جو گئے ان سے پوچھ لینا، کچھ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں قبلہ، کچھ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوتے ہیں۔
اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، جو نہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو نہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ کعبے کے پاس بیٹھ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی عبادت نہیں کر رہے، کعبے کے پاس بیٹھ کے، آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، وہ کعبے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کعبے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا شانہ ہلا کے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے پوچھو بھائی، لوگ طواف کر رہے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تم کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف اور صرف کعبے کی طرف دیکھ رہے ہو۔ تو وہ ان کو مخاطب ہو کے بولیں گے، تمہیں نبی کی حدیث نہیں یاد؟ نبی نے کہا تھا کہ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس لیے ہم کعبے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ جس نے ہاتھ ہلایا تھا وہ کہتے ہیں مجھے تو یہ حدیث یاد ہے کہ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ میں تجھے بھی بتاؤں کہ پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے کہ یا علی، تیری طرف دیکھنا، تیرے چہرے کی دیکھنا کی طرف بھی عبادت ہے۔ اگر کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھے بازے، پھر بھی صلوات پڑھے۔ جب پیغمبر پاک معراج پر گئے، پہلے آسمان سے دوسرے تیسرے، جب سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو جبریل رک گیا، رک کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اب اس سے آگے میں ایک بال برابر بھی جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے ایک بال برابر بھی جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ کیا جبریل نوری فرشتہ نہیں ہے؟ جبریل نوری فرشتہ ہے۔ جب نوری فرشتے کے نبی کے آگے ایک قدم بھی لے کے جاتا ہے تو اس کے پر جل جاتے ہیں، تو جو آج کا جاہل ملا یہ کہتا ہے کہ نبی میرے جیسا ہے، ذرا سوچ کے بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا۔ جب نوری فرشتہ نبی سے ایک بال برابر بھی آگے جائے تو اس کے پر جل جائیں گے، تو آج کا جاہل کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے۔ پیغمبر نے تمام صحابہ کٹھے تھے، انبیاء کٹھے تھے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں انبیاء اکرام آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سب پیغمبروں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ تو پیغمبر پاک نے فرمایا کہ میرا سوال یہ ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہ نبوت کس شرط پر ملی؟ انبیاء سے سوال کیا پیغمبر پاک نے کہ تمہیں یہ نبوت، یہ انبیاء کا منصب کس شرط پہ ملا؟ پیغمبر نے یہ فرمانا تھا تو سب نبی بیک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس وقت تک یہ نبوت ملی ہی نہیں جب تک ہم نے اللہ کی وحدانیت اور تیری رسالت اور تیرے بھائی کی امامت کا اعلان نہیں کیا، ہمیں اس وقت تک نبوت ہی نہیں ملی۔ تو جب نبیوں کو علی کی امامت کے بغیر ذرا سوچو نبوت نہیں مل رہی، تو آج کل
علی کے بغیر کس کا گزارا ہوگا؟ کسی کا بھی نہیں ہوگا. تمام بس آخری جملہ کہہ کے قبلہ کو ممبر دوں، زیادہ دیر ان کو انتظار نہ کرواؤں. میرے واجب الاحترام بھائی ہیں میرے. یہ اکثر آپ نے حدیث سنی ہے، بزرگوں نے بھی بچوں نے بھی، کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک حق پر ہوگا، باقی باطل پر ہوں گے، اور جو حق پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ میں آپ کو بور تو نہیں کر رہا، بس اور 1-2 منٹ برداشت کر لیں. ان میں سے ایک حق پر ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا. قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں. ہر بندہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، میں حق پر ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ حق کدھر ہے. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اب آپ کے عقیدے کا مجھے پتہ نہیں، میں تو یہ قرآن کی آیت پڑھ کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں، اور قرآن کہتا ہے کہ ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اب کوئی علی کو یا علی مدد مانے یا نہ مانے، اب علی کو نقطہ بائے بسم اللہ مانے یا نہ مانے، اب علی کو کوئی مشکل کشا مانے یا نہ مانے، اب علی کو عین اللہ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو نفس اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو جنب اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو نفس اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو لسان اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو یعصوب الدین مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو شاہ العطا مانے یا گھبرا تو نہیں گئے، کوئی علی کو شاہ العطا مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو مشکل کشا مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو امام المتقین مانے یا نہ مانے، اس کے اپنے مقدر کا یہ کھیل ہے. نبی نے تو فرما دیا تھا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ لا یغمزک الا حبیث الولادہ. یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور یا علی تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. وما علینا الا البلاغ. خلوات راگی شان شاہ کی شان میرا بھائی سنانا چاہنا. ضرور فوج سکمگار توڑ سکتا ہوں، ضرور فوج سکمگار توڑ سکتا ہوں، روٹھے ہوئے سورج کو نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں، حیدر کا لال ہوں موجد نما کی قسم، آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں. نعرہ حیدری. جزاک اللہ جی. یہ ابھی شاہ جی جب اپنا سجدہ ذکر پیش کر رہے تھے تو شام رسول نگر کے ایک ماتمی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، علی زینبی. وہ اس وقت شام پاک میں موجود ہیں. انہوں نے مجھے ویڈیو کال کی تاکہ زیارت کروا سکیں، تو مجبوراً کیونکہ آپ کا خطاب جاری تھا تو کال ڈسکنیکٹ کرنی پڑی. تو ذہن اس وقت جو ہے وہ مسافرہ شام صلوات اللہ علیہ کی دہلیز پر ہے. سب سے پہلے میں آج انہی کو ان کی یتیمی پر تعزیت پیش کرتا ہوں. مولا ولی العصر کی جلیلۃ القدر بارگاہ میں ان کے جد امجد کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں. آپ تمام مومنین کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرتا ہوں. ایک نظم آج کی رات کے حوالے سے. باپ کو
حسرت سے تکتی مرتضیٰ کی بیٹیاں. باپ کو حسرت سے تکتی مرتضیٰ کی بیٹیاں، غمزدہ پردیس میں خیر النساء کی بیٹیاں. باپ کو حسرت سے تکتی مرتضیٰ کی بیٹیاں، غمزدہ پردیس میں خیر النساء کی بیٹیاں. آج بھائی صورت حلقہ کھڑے ہیں 400. آج بھائی صورت حلقہ کھڑے ہیں 400. آج پرسہ لے رہی ہیں مصطفیٰ کی بیٹیاں. آج پرسہ لے رہی ہیں مصطفیٰ کی بیٹیاں. آؤ زینب چل کے دکھلاؤ علی نے جب کہا. آؤ زینب چل کے دکھلاؤ علی نے جب کہا. اس گھڑی حیران تھیں شیر خدا کی بیٹیاں. اس گھڑی حیران تھیں شیر خدا کی بیٹیاں. چادریں دے کر بچائیں گی خدا کے دین کو. چادریں دے کر بچائیں گی خدا کے دین کو. عہد ہم کرتی ہیں فخر لا الہ کی بیٹیاں. عہد ہم کرتی ہیں فخر لا الہ کی بیٹیاں. جو کہا پھر کر دکھایا شام کے بازار میں. جو کہا پھر کر دکھایا شام کے بازار میں. منبع جود و سخا خیر الورا کی بیٹیاں. منبع جود و سخا خیر الورا کی بیٹیاں. کوئی جائے امن ملتی ہی نہ تھی بعد علی. کوئی جائے امن ملتی ہی نہ تھی بعد علی. کربلا پہنچی بالآخر کربلا کی بیٹیاں. کربلا پہنچی بالآخر کربلا کی بیٹیاں. کاش کوفہ کی گلی ہو دوں میں جب پرسا رباب. کاش کوفہ کی گلی ہو دوں میں جب پرسا رباب. کاش پرسا لے رہی ہوں سیدہ کی بیٹیاں. پرسا لے رہی ہوں سیدہ کی بیٹیاں. اب میں ملتمس ہوں خطیب جامع مسجد العمران جناب علامہ زاہد حسین مشہدی صاحب سے کہ وہ بارگاہ الوہیت میں آج کی یوم شہادت کا پرسہ پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس تم اگر ہولی بول سکو تو نعرہ حیدری. برائے ظہور حجت دوراں بلند تر صلوات. دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. وارث دو جہان دے ظہور واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات. اگر زحمت نہ سمجھتا ایک دفعہ پھر بھی محمد و آل محمد دے شان مطابق صلوات دی تلاوت فرماؤ. اللہم صلی علی محمد. صلوات دی ہوں اس طرح تلاوت فرماؤ جی میں جناب علی دا اپنا اپنا مزاج اجازت دیندا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور کوشش کرنی ہے
کٹھے بیٹھے ہو، جدا بیٹھے ہو، قریب بیٹھے ہو، دور بیٹھے ہو، سارے ہی مل کے کوشش کرنی ہے ہون صلوات دی میں تلاوت فرماؤ جی میں 14 چاہاں دن اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. خالق دا نام بلند ہے، اس ذات دی بلندی دا ثبوت دیندے ہوئے سارے مل کے جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سارے مل کے کوشش کرنی ہے سنت غدیر ادا کریں دے ہوئے دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد تمام دشمنت لعنت، پاک سیداد ناپاک دشمنت لعنت، خصوصاً جناب مولا امیر کائنات دے دشمن تے لعنت. زحمت نہ سمجھو تاں سونی جائیں صلوات دی تلاوت چ فرماؤ. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. امام المتقین ذات بلند صلوات. والنار للمنافقین والکافرین. الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، سید العرب والعجم، جد الحسن والحسین علیہم السلام، محبوب الہ العالمین ابو القاسم محمد، وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المخدومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وولایتہم وغاصبی حقوقہم من العون الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ہار حمدان ان لم یمت یارنی مؤمنا او کافرا. صلوات. دعا ہے مالک کائنات، رات دے اس ٹائم تساں شریفاں دا مظلوم کوفہ دی
عزاداری واسطے حاضر ہوئے، مالک تاری حاضری کو قبول فرماوے، پاک سیدہ قبول فرماوے، اور خصوصاً علی دیاں شریف دھیاں قبول فرماوے، پردے چ بیٹھا ہویا رات روون والا امام قبول فرماوے، جتنی حاجات گھن کے آئے ہو مالک جناب امیر دی